ہمارے وطن عزیز کی جو موجودہ صورتحال ہے اس سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ ملک عزیز کے چاروں صوبوں کے کچھ علاقہ جات وہ ایک بہت بڑی آزمائش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی ابتلا کے اندر مبتلا ہے، سیلاب کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ کے پی کے علاقے، بلوچستان، جنوبی پنجاب اور سندھ کے کچھ علاقے، روز ساری تباہی اور بربادی وہاں پر ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کو بہت زیادہ سخت تکلیف کا سامنا ہے، پریشانی کا سامنا ہے، آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ایسے حالات کے اندر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جب آفت آ جاتی ہے، مصیبت آزمائش آ جاتی ہے، اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے یہ مومن کے لیے یہ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں۔ مومن بندے کے لیے اس کو ظلم کہنا، عذاب کہنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ایسے عذاب نہیں دیتا۔ اللہ اپنے مومن مسلمانوں کو، سادہ لوگوں کو آزماتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ اور جو کافر ہوتے ہیں عذاب ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے، یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ایک مروی روایت ہے، وہ فرمایا کرتے تھے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے زیادہ آزمائش کے اندر کن لوگوں کو مبتلا کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ مصیبت تکلیف کن کو پہنچتی ہے؟ فرمایا الانبیاء، انبیاء کے بعد فالامثل فالامثل، پھر ان کے بعد درجے میں جو کم لوگ ہیں ان کو تکلیف، مصیبت اور آزمائش آتی ہے۔ یعنی سب سے بڑھ کر ابتلا، آزمائش اور تکلیف جو ہے وہ اللہ کے نبیوں کو پہنچتی ہے۔ تو نعوذ باللہ وہ نبیوں پر عذاب نہیں ہوتا، وہ کوئی نافرمان نہیں ہوتے نعوذ باللہ، بلکہ کسی تکلیف اور آزمائش کا آ جانا یہ اللہ کا، اس کو صرف عذاب کہنا، ظلم کہنا یہ غلط ہے، نامناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، خود زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی جان پر، کسی مسلمان مومن پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی کافر پر بھی ظلم نہیں کرتا، کسی نافرمان پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایک عادل ذات ہے، منصف ذات ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ نے ظلم کیا یا نعوذ باللہ وہاں بہت ظلم ہوا، یہ غیر مناسب ہے۔ مومن پر اللہ کی طرف سے آنے والے اس طرح کی تکلیف یہ آزمائش کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور جب وہ آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس ابتلا کے اوپر صبر کرتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، وبیلہ نہیں کرتے، ناشکری نہیں کرتے، اللہ ان کو پھر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر عظیم لے کے دیتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس آزمائش کا ذکر اللہ رب العالمین گاہے بگاہے کئی جگہوں پر کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا ہے کہ ہم ضرور لوگوں کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، آزمانا، لوگوں کی آزمائش کرنا یہ اللہ کا پکا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور آزمائیں گے۔ کیسے؟ کبھی دشمن کا خوف دے کر، کبھی خوف و ہراس میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش، اور کبھی
तुम्हें भूख चखाकर, भूखा रख के आजमाएंगे, माल की कमी करके आजमाएंगे, और कभी जानों को तलब करके आजमाएंगे, कभी तुम्हारी फसलों को, तुम्हारे फलों को खत्म करके, उनको कम करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे।